الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم طبیعت بہت زیادہ مساعد نہیں ہے اور میں بیان کو دور بھی نہیں دینا چاہتا، بس ایک یا دو گزارشات اسی انسانی حیات کے تعلق سے۔ انسان کی حیات اور انسان کی موت، جزئیات آپ نے سماعت فرمائی، مگر اصل حیات انسانی اور اصل مقصد حیات انسانی، اس کی طرف بس ایک یا دو جملے سماعت فرما لیجیے۔ انسان کی حیات دو چیزوں کے لیے ہے۔ انسان کی زندگی دو کاموں کے لیے ہے۔ آپ کی زندگی بہت مبارک ہے، آپ کو یہ جو نعمت نصیب ہے، یہ جو حیات نصیب ہے، یہ جو زندگی نصیب ہے، یہ بڑی مبارک زندگی ہے۔ اس لیے انسان دو چیزوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کس طرح پیدا ہوا یہ آپ نے سماعت فرما لی، مگر میں صرف ایک مقصد حیات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ انسان دو چیزوں کے لیے خلق ہوا ہے، ایک انسان کسب علم کے لیے اور انسان محبت کرنے کے لیے پیدا ہوا۔ انسان علم حاصل کرنے کے لیے اور محبت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے خلق فرمایا ہے۔ تو جتنی قسم کی عبادات ہیں اور جتنے طریقوں سے انسان اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، ان تمام اقسام کی بنیاد محبت ہے۔ بندگی پروردگار کی اساس اور بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے۔ محبت ہے اساس بندگی، محبت ہے اساس نماز، محبت ہے اساس روزہ، محبت ہے اساس حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، محبت ہے اساس امر بالمعروف و نہی عن المنکر،
ان تمام عبادتوں کی اساس محبت پر رکھی گئی۔ اگر انسان کے دل میں، اور محبت بھی کس کی؟ بخاطر خدا محبت کرنا انسان کی سب سے بڑی ریاضت ہے۔ نماز پڑھنا کتنی بڑی ریاضت ہے، روزہ رکھنا کتنی بڑی ریاضت ہے، حج کرنا کتنا بڑا ریاض ہے، زکوٰۃ و خمس دینا کتنی بڑی ریاضت ہے، مگر محبت کرنا، بخاطر خدا محبت کرنا سب سے بڑی ریاضت ہے۔ اور محبت انسان، اصلی محبت سے بھی انسان واقف نہیں ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں، اس دنیا میں جو لفظ محبت کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ محبت کا غلط استعمال ہے۔ ہم آپ محبت کے معنی سے واقف نہیں ہیں۔ ایک جنس کا دوسرے جنس سے رشتہ قائم رکھنا انسانی فطرت میں شامل ہے، اسے محبت نہیں کہتے۔ محبت ایک مقام ہے، جس طرح معراج ایک مقام ہے، اسی طرح محبت ایک مقام ہے، جو بخاطر خدا انسان کے دل میں اگر پیدا ہو جائے تو انسان مقصد حیات کو حاصل کر سکتا ہے، اور انسان علم حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، آپ علم حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، اور اسی لیے آدم کو متن حیات میں تلاش کیجئے، آدم کو تاریخ کے دھندلکوں میں تلاش نہ کیجئے، نوح کو تاریخ کی تاریکی میں تلاش نہ کیجئے، ابراہیم کو تاریخ کے دھندلکوں میں تلاش نہ کیجئے، موسیٰ اور عیسیٰ کو تاریخ کے دھندلکوں میں تلاش نہ کیجئے، حضرات محمد و آل محمد کو صرف تاریخ میں تلاش نہ کیجئے، متن حیات میں تلاش کیجئے، تب مقصد حیات حاصل ہوگا، تب آپ کو خبر ملے گی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ مقصد حیات کیا ہے، آپ کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ آپ فی الوقت اس ماحول میں تشریف فرما ہے، آپ کے آنے کا مقصد ہے، آپ کے ہر مقام پر جانے کا مقصد ہوتا ہے، مسجد جانے کا مقصد ہے، امام بارگاہ جانے کا مقصد ہے، بازار جانے کا مقصد ہے، ہر مقام پر جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ کے اس دنیا میں بھی آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد علم حاصل کرنا اور عشق کرنا، محبت کرنا، اور یہی اعلان قرآن مجید نے کیا ہے کہ کہہ دو اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہ اعلان قرآن مجید میں ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام کو خطاب ہو رہا ہے۔ یہ محبت ہے مصطفیٰ کی محبت۔ آپ کے دل میں اگر اولاد سے بھی محبت ہو تو بخاطر خدا ہونی چاہیے۔ اگر اولاد سے محبت بخاطر خدا ہے تو زندگی عبادت ہو جائے گی۔ اگر دوست سے محبت ہے تو دوست سے محبت بخاطر خدا ہونی چاہیے۔ دوست سے محبت بخاطر خدا، اولاد
سے محبت بخاطر خدا، والدین سے محبت بخاطر خدا، ہر ایک سے محبت بخاطر خدا ہوگی تو زندگی اسی دنیا میں بہشت بن جائے گی، زندگی عبادت ہو جائے گی۔ سمجھیے فلسفہ عبادت کو سمجھیے۔ آدم کو متن حیات میں تلاش کیجئے۔ آدم کو متن حیات میں کیسے تلاش کریں گے؟ آدم کے تعلق سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 2 اوصاف عظیم الشان بیان کیے ہیں۔ ایک، اللہ نے آدم کو اسماء کی تعلیم فرمائی، علم عطا فرمایا، اور ایک صفت کہ جب آدم سے ترک اولا سرزد ہوا تو آدم نے توبہ کر لی۔ یہ آپ کا مقصد حیات ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے آدم کو متن حیات میں دریافت کر لیا ہے، درک کر لیا ہے۔ تو تمام قرآنی کرداروں کو متن حیات میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کو اپنی متن حیات میں درک و دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ علی سے محبت، اور علی کی محبت تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے گلاب کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ گلاب کے اندر خوشبو بالکل اسی طرح ہے۔ علی سے محبت گلاب کے اندر خوشبو ہے۔ یہ خوشبو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مگر جو گلاب کا آشنا ہوتا ہے، جو شناسا ہوتا ہے، جو عارف ہوتا ہے، جو معرفت رکھتا ہے گلاب کی، اسے اگر گلاب کی خوشبو کہیں سے بھی محسوس ہو جائے تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ اور اگر گلاب کے اندر خوشبو نہ ہو، اور گلاب کے اندر خوشبو ہوتی ہے، یہ خوشبو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ خوشبو بھی کوئی شے ہے یا نہیں؟ خوشبو شے ہے، اور اس جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے۔ خوشبو شے ہوتی ہے مگر اس جیسی بھی کوئی شے نہیں ہوتی۔ اور یہ خوشبو کیسی ہے؟ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ محبت بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ محبت نظر نہیں آتی، مگر ہمیں محبت نظر آتی ہے۔ ہمیں محبت رفتار سے نظر آتی ہے، گفتار سے نظر آتی ہے، چہرے کے کھل جانے سے محبت نظر آتی ہے۔ ہمیں محبت آنسوؤں میں نظر آتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو علی کی محبت بالکل اسی طرح ہے جس طرح گلاب کے اندر خوشبو ہے، اور خوشبو خود نظر نہیں آتی، مگر خوشبو نظر نہیں آتی، مگر جس سمت سے آتی ہے اس سمت کو پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ارے یہ وجودات محمد و آل محمد، یہ خوشبوئے دار بہشت ہیں۔ ان کی لطافت کو محسوس کر کے انسان کو یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جنت کی طرف دیکھے، جنت کے خالق کی طرف دیکھے۔ پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اور حفاظت فرمائے۔ گفتگو بہت سنگین ہے مگر اسی مقام پر گفتگو روک رہا ہوں۔ آپ 2 کاموں کے لیے خلق ہوئے، ایک حصول علم کے لیے
تحصیل علم کے لیے اور محبت کرنے کے لیے، اور اسی لیے اعلان بھی یہی ہوا۔ کس نے اعلان فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ کیا اعلان فرمایا؟ کس سے متعلق اعلان فرمایا؟ پیغمبر گرامی اسلام کی ایک حدیث سن لیجیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام نے اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اتنی اذیتیں دی گئی ہیں اتنی کسی نبی کو نہیں دی۔ یہ اذیتیں، یہ مصائب جو اللہ کی راہ میں نے برداشت کی ہیں، کسی نبی نے برداشت نہیں کی۔ جب سب مصائب برداشت کرنے کے بعد، تمام آلام برداشت کرنے کے بعد، مگر دین کی تعلیم کس طرح سے کی، نماز کس طرح سے پہنچائی، اور روزے کے احکام کس طرح سے پہنچائے، کل دین کل اسلام کس طرح سے پہنچایا، اور جب مسلمان اس اجر رسالت کو دینے کے لیے مصطفیٰ کے پاس آئے تو بھی کیا اعلان ہوا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہہ دیجئے مجھے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو۔ محمد نے کس طرح سے محبت کی؟ کس طرح سے محبت کی؟ کربلا کا صحنہ، کربلا کا واقعہ گواہ ہے، علی کی شہادت گواہ ہے، جناب زہرا کی شہادت گواہ ہے کہ کس طرح سے اجر رسالت دیا گیا۔ میں ایک بی بی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر، بس صرف ایک جملہ ہی مصیبت کا ذکر کروں۔ یہ وہ بی بی ہے، دیکھیے جناب زہرا نے دفاع امامت میں کتنی کوشش کی، مگر یہ وہ بی بی ہے جو کربلا میں موجود ہیں۔ انہوں نے بھی دفاع امامت میں اور اعلان امامت میں کتنی کوشش کی ہے۔ یہ ثانی زہرا ہیں، یہ جناب زینب ہیں، انہوں نے میدان کربلا میں جب آقا حسین بھی شہید ہو گئے اور فوج اشقیاء نے خیام کا رخ کیا ہے، جب خیموں کا رخ کیا اور ایک ایک کر کے خیمے کو آگ لگاتے جاتے تھے، بیویاں دوڑ کے دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، مگر ایک خیمہ ایسا ہے جس میں جناب سید سجاد ہے۔ سید سجاد کے پاس پھوپھی آتی ہیں، زینب آتی ہیں اور آ کر اعلان کرتی ہیں، بیٹا سید سجاد، بیٹا زین العابدین، بتاؤ تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم اس خیمے میں رہ کر جل کے مر جائیں یا اس خیمے سے بے رضا باہر نکل جائیں۔ یہ بی بی زینب نے اسی طرح اعلان کیا ہے، یہ اعلان امامت اسی طرح سے کیا ہے جو رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر کیا تھا۔ یہ بی بی زینب اس انداز سے یہ اعلان کر رہی ہیں، امام نے حکم دیا کہ اس خیمے سے باہر نکل جائیں، اور جب یہ سواریاں کوفے کی طرف روانہ ہوئی ہیں تو بیٹا زین العابدین ہے، تمام ناکوں کی مہار سید سجاد کے ہاتھ میں ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جوان بیٹا اپنی ماں اور بہنوں پھوپھیوں کے کام آنے والا بیٹا
خود اسیر لے کر کوفے کی طرف جا رہا ہے، مگر اس مقام سے جب امام زین العابدین گزرتے ہیں جہاں پر امام حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، امام علی ابن الحسین کی کیفیت بدل جاتی ہے، پشت ناقہ پر بی بی زینب سوار ہیں اور دیکھتی ہے کہ امام کی طبیعت منقلب ہو رہی ہے اور اس ناقے سے آواز دیتی ہے، بیٹا زین العابدین، بیٹا سید السجاد، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تمہاری روح قفس عنصری سے بے نیاز مفارقت کیا جاتی ہے، بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، یہ دوسری مرتبہ اعلان امامت ہے جو امام زین العابدین کے تعلق سے بی بی زینب نے کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، حمد محمد و اہل بیت محمد۔ آج کے اس تمام تر ذکر کا ثواب جملہ تمام مومنین مومنات کی روحوں کو ایصال فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی روحوں کو آج کے اس ذکر کا ثواب مرحمت فرما، اور بطور خاص آج کے اس ذکر کا ثواب کنیزان زہرا کو ایصال فرما۔ پروردگار ان کی مغفرت فرما، پروردگار ان کی قبر کی منازل کو سہل فرما، برزخ کی منازل کو آسان فرما، حشر کی منازل کو آسان فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ان کی قبر کو نور ولایت محمد و آل محمد سے فروزہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد مرحومین کے تمام تر پسماندگان کو صبر عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد پروردگار مومنین کی توفیقات خیر میں حفاظہ فرما۔ پروردگار ہم ہمیشہ وابستگان آل محمد میں شمار ہوتے رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن امامت و ولایت رہے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد پروردگار ہمیں اہل توحید بنا دے، اہل تقوی بنا دے، اہل ولایت بنا دے۔ پروردگار ہم سب کو اطاعت گزار توحید بنا دے، وفادار ختم نبوت بنا دے۔ پروردگار ہم سب کو پاسدار ولایت بنا دے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں حقیقی معنی میں انسان بنا دے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں شکر نعمت اور قدر نعمت کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں عزادار بنا دے۔ پروردگار یہ سلسلہ عزا ہماری نسلوں میں قائم فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد پروردگار ہمیں احکامات شرعیہ اور واقعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ملت اسلامیہ کی سرنوشت سنوار دے، ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ملت اسلامیہ کو پرچم اسلام، پرچم توحید، پرچم نبوت، پرچم حسینی، پرچم عباس کے زیر سایہ اتحاد عطا فرما، اور اس پرچم کے زیر سایہ ہم سب کو تحصیل علم اور کسب علم کی نعمت سے سرفراز فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد پروردگار دنیا اس وقت بے چینی کا شکار ہے، پروردگار امن و عافیت کے
آخری نقیب کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے امن کا، عافیت کا، رافت کا، رحمت کا پرچم لہرائے۔ پروردگار سلطان الزمان کو اذن ظہور عطا فرما۔ پروردگار اس نعمت ولایت کے آخری امانت دار کو اذن ظہور عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری تمام تر دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم